मसीह खुदावन में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम रॉबिन जेरार्ड है और मेरा ताल्लुक़ डेरा इस्माइल खान KPK से है और मैं यूनाइटेड मेथोडिस्ट चर्च का पास्टर हूँ। और आज खुदावन ने मुझे मौका दिया आपके दरमियान के हम खुदा के कलाम के बारे में कुछ बातचीत कर सकें। आज जो टॉपिक है हमारा वो है कि रोया के ताल्लुक़ से कि रोया की अहमियत क्या है। आज हम सीखेंगे थोड़े से वक्त के लिए कि रोया क्या है और रोया की अहमियत क्या, और उसके लिए हम खुदा के कलाम में से तलावत करेंगे। मेरे साथ देखें इमसाल उसके 29 बाब की 18वीं आयत को हम तलावत करेंगे। खुदावंद के ज़िंदा कलाम में यूँ मरकूम है, जहाँ रोया नहीं वहाँ लोग बेकैद हो जाते हैं, लेकिन शरीयत पर अमल करने वाला मुबारक है। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुनाने पर खुदावंद की बरकत हो। जहाँ रोया नहीं वहाँ लोग बेकैद हो जाते हैं। और अगर हम खुदावंद के कलाम में इसकी एक और ट्रांसलेशन को देखें तो वो ये बताती है कि जहाँ रोया नहीं वहाँ लोग जो है आज़ाद हो जाते हैं, लोग गुमराह हो जाते हैं या फिर लोग लापरवाह हो जाते हैं। और आज हम अगर अपने चर्च के अंदर हालत को देखें तो हमें चर्च के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा नज़र आती है कि लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं लेकिन उनके पास रोया नहीं है। जब हम छोटे थे बचपन में हमें ये सिखाया जाता था कि जब आप रोज़ों में रोज़े रखते हैं तो आपके रोज़े का एक मकसद होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए। बग़ैर मकसद के रोज़ा जब आप रखते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसी तरह हमारी ज़िंदगी का भी एक पर्पस होना चाहिए, हमारी ज़िंदगी की भी एक रोया होनी चाहिए, हमारी ज़िंदगी का एक मकसद होना चाहिए। और रोया जो है ये दो तरह की है। एक रोया वो जो है वो हर रोज़ हम देखते हैं या अपने लाइफ में हम देखते रहते हैं, और वो है वर्ल्डली रोया, एक इंसानी रोया। और वो क्या है? वो ये है कि जब हम अपने फ्यूचर के बारे में इमेजिनेशन में देखते हैं कि मैं बिज़नेस करूँगा और मेरा एक बिज़नेस ग्रो करेगा और मैं इस मकाम पर पहुँच जाऊँगा। या कोई इंसान सोचता है कि मैं अपना घर बनाऊँगा, मेरा घर ऐसा होगा, उसका डिज़ाइन ऐसा होगा, उसका कलर ऐसा होगा। या फिर हम अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, वकील बनेगा या वो बिजनेसमैन बनेगा। तो ये एक रोया है, ये एक विज़न है, ये एक साइट है कि हम देख रहे हैं आने वाले वक्त के बारे में। इमेजिनेशन में हम देख रहे हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो इस मकाम पर पहुंचेंगे या हम इस मकाम पर पहुंचेंगे। लेकिन एक रोया वो भी है जो रूहुल कुद्स देता है, एक रोया वो भी है जो खुदा देता है। और वो रोया जो है वो रोया इससे बहुत ही फ़र्क है। और वो भी ऐसे ही है कि जब खुदा हमें रोया देता है तो वो हमें आने वाले वक्त के बारे में बताता है कि हमें आने वाले वक्त में हम किस मकाम पर हमें होना चाहिए और हम अपनी खिदमत में किस मकाम पर खड़े हो सकते हैं। तो अजीज़ों, आज बहुत सारे लोग बग़ैर रोया के खिदमत कर रहे हैं, उनके पास कोई टारगेट नहीं है और लापरवाही के साथ लोग ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। हम चर्चेस में लोगों को देखते हैं, लोग वर्शिप कर रहे हैं, लोग गीत गाते हैं, हदिया देते हैं, कलाम पढ़ते हैं और रेगुलरली लोग चर्च आते हैं। लेकिन जब हम उनकी ज़िंदगियों को देखते हैं तो उसके बरअक्स उनकी ज़िंदगियाँ हैं। जब वो चर्च के अंदर हैं तो वो कुछ और हैं, लेकिन जो ही वो चर्च से बाहर जाते हैं वो कुछ और हो जाते हैं। उनकी लाइफ चेंज होती है, उनके लाइफ स्टाइल चेंज हो जाता है और उनकी गुफ्तगू चेंज हो जाती है, उनके रवैये चेंज हो जाते हैं। और अगर आप देखें तो हमारे मुल्क के अंदर तो ख़ास कर हमें ये नज़र आता है कि लोग चर्च के अंदर लंबी लंबी दुआएं करते हैं, बड़े अच्छे गीत गाते हैं, लेकिन जो ही बाहर जाते हैं लड़ाई झगड़े, बैक बाइटिंग, एक दूसरे के खिलाफ बात करना, लेग पुलिंग करना, इवन के लोग खादमों को पसंद नहीं करते। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि लोग बग़ैर रोया की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, हदफ नहीं है, टारगेट नहीं है, लापरवाह हो गए हैं। अब लोग चर्च आ रहे हैं, चर्च की एक्टिविटीज़ में लोग नहीं हैं। अगर आप लोगों को देखें वो चर्च आते हैं तो ऐसे जैसे एक मेंबर होता है, किसी क्लब में कोई मेंबर होता है, वो आता है और वो 2 घंटे 1.5 घंटे की इबादत अटेंड करके चले जाता है और उसकी लाइफ में कुछ भी नहीं है। लेकिन हकीकत में अजीज़ों, जो खुदा के लोग हैं उनकी ज़िंदगियों में रोया का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सोचते हैं कि मैं घर बनाना चाहता हूँ और आप एक रोया रखते हैं तो आप उसके लिए स्ट्रगल करेंगे, आप दिन रात मेहनत करेंगे, आप रुपया पैसा कमाएंगे, आप अपना पेट काट कर अपने लिए मेहनत मजदूरी करेंगे। और फिर एक वक्त ऐसा आएगा जब खुदा आपके जो ख्वाब है उसको तकमील कर देगा और आप एक अच्छे घर को लेकर खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे। इसी तरह खिदमत के अंदर भी है, जब आपके पास रोया है तो आप एक मेहनत, एक ट्रैक के ऊपर चलते रहते हैं। आप लापरवाह नहीं होते, आप इधर नहीं जाते, आप उधर नहीं जाते, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, बल्कि आप अपनी खिदमत के अंदर बढ़ते चले जाते हैं और अपने उस विज़न में जो खुदा ने आपको दी है उस पर पहुंचते हैं। जैसे खुदा का बंदा पौलुस रसूल फरमाते हैं, ए अगरपा बादशाह, मैं आसमानी रोया का नाफरमान ना हुआ। ये बहुत बड़ी बात है, आसमानी रोया का नाफरमान ना हुआ। आप सोचें इस बात को, ज़रा गौर करें कि वो जो आसमानी रोया उसको मिली है रूहुल कुद्स की तहरीक से,
وہ اس کا پابند ہے، اس نے قید بھی کاٹی ہے، اس نے کوڑے بھی کھائے ہیں، اس نے دکھ سہا ہے، اس نے اچھا وقت بھی دیکھا ہے، برا وقت بھی دیکھا ہے، اور اس کو بڑے موقع ملے ہیں، اس قدر پرسیکیوشن ہوئی ہے کہ وہ مسیح کا انکار کر دے، وہ چھوڑ دے، لیکن اس کو یہ پتا تھا کہ میری رویا کیا ہے۔ آج لوگ چرچ آتے ہیں لیکن رویا نہیں ہے، اس لیے جس کا دل کرتا ہے وہ چرچ آتا ہے، جس کا دل کرتا ہے وہ نہیں آتا، جس کا دل کرتا ہے وہ ہدیہ دیتا ہے، جس کا دل کرتا ہے نہیں دیتا، جس کا دل کرتا ہے وہ معاف کر دیتا ہے دوسرے کو، اور کسی کا دل کرتا ہے وہ کسی کو معاف ہی نہیں کرتا۔ لوگ کئی سال سے دلوں کے اندر بغض لے کر بیٹھے ہوئے، کیونکہ رویا نہیں ہے، لاپرواہ ہیں، لوگ بے قید ہیں، آزاد ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن جس شخص کی زندگی کے اندر ویژن ہے، جس کے اندر رویا ہے، وہ شخص کبھی بھی ان چیزوں سے نہیں ہٹے گا جو خدا نے اس کو دی ہیں۔ وہ اپنی جو گڈنس ہے، جو اس کی خداوند نے اس کو دی ہے، وہ ہمیشہ اس میں قائم رہے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ چرچ کے اندر لوگ کیوں بیمار ہیں؟ لوگ اس لیے بیمار ہیں، لوگوں کو دو طرح کی بیماری ہے، ایک وہ اسپرچل النس ہے اور دوسری فزیکل، اور یہ دونوں نا معاف کرنے کی وجہ سے، یہ دونوں اسی وجہ سے کہ لوگ لاپرواہ ہیں، لوگ خدا کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہیں، لوگ روح القدس کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہیں۔ آج چرچ کے اندر آپ کو یہ ساری چیزیں کیوں مل رہی ہیں؟ کیونکہ لوگ بیمار ہیں۔ کیوں بیمار ہیں؟ جو اسپرچل النس ہے وہ یہی ہے کہ لوگ بائبل نہیں پڑھتے، ہاں خادم بھی پڑھتے ہیں تو سم ٹائم اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو کلام سنائیں، لیکن اپنی ذات کے لیے نہیں پڑھتے۔ ہم بھی اپنے لیے خدا کا کلام نہیں لیتے، تو یہ اسپرچل النس ہے۔ ہم روزہ نہیں رکھتے، آج دینا نہیں ہم نے سیکھا کہ ہم دوسروں کی مدد کریں، ہم غریبوں کی مدد کریں، ہم خدا کے کام کے لیے آگے بڑھیں اور اپنے آپ کو پیش کریں۔ اسی طرح ہمارے لیے فزیکل بعد میں النس بھی آ جاتی ہے، جب ہم کسی کو معاف نہیں کرتے، جب ہم ایک دوسرے کے پیچھے باتیں کرتے ہیں تو ہم بیماریوں میں پڑ جاتے ہیں۔ عزیزو، ہر شخص ہی چاہتا ہے وہ اچھی زندگی گزارے، صحت مند زندگی گزارے، لیکن ویژن کے بغیر پاسبل نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس ویژن ہے تو آپ اس ویژن کے فرما بردار رہیں، لیکن اگر آپ کے پاس ویژن نہیں ہے تو آپ اس شخص کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے جس کے پاس ویژن ہے۔ اور ایک بہت سینئر خدا کے خادم نے مجھے یہ بات سکھائی، اور اس نے مجھے کہا کہ بیٹا اگر تیرے پاس ویژن ہے تو پھر تو اس ویژن میں کام کر، اور اگر تیرے پاس ویژن نہیں ہے تو پھر تو اس خادم کے ساتھ کنیکٹ ہو جا جس کے پاس ویژن ہے، تاکہ تو رویا میں چلے۔ کیونکہ اگر تیرے پاس رویا نہیں ہے تو لاپرواہ ہوگا، پھر تیری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوگا، تو نامینل کرسچن تو ہو سکتا ہے لیکن وہ شخص جو خدا کا پسندیدہ ہے، جو روح القدس کی تحریک میں چلنے والا، وہ نہیں ہے۔ تو اس لیے عزیزو، رویا بہت اہم ہے۔ آپ خدا کے حضور میں جھکیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ یوئیل نبی کے صحیفے میں بتایا گیا تھا کہ تمہارے جوان رویا دیکھیں گے، تمہارے بوڑھے خواب دیکھیں گے۔ تو خداوند کا کلام یہی ہے، اس کی مرضی یہی ہے کہ ہم رویا دیکھیں، ہم رویا میں خدا کے کلام کو لیں اور خدا کی مرضی میں چلیں، اور ہولی اسپرٹ کی جو پوری فرما برداری میں چلیں، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں گے شادمانی آ جائے گی، آپ کے حالات بدل جائیں گے، آپ کی سوچ بدل جائے گی، ایون یہاں تک کہ جن چیزوں کے ساتھ آپ لڑ رہے ہیں، فزیکل بیماریاں ہیں یا اسپرچل آپ کی بیماریاں ہیں، وہ دیکھیں گے وہ آپ کی زندگی سے دور ہو جائیں گے، خوشحالی آ جائے گی، بحالی آ جائے گی، آپ کے رویے چینج ہو جائیں گے، آپ شادمان ہو جائیں گے، اور آپ کے خاندانوں کے اندر بڑی شادمانی آئے گی۔ یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب آپ خدا سے رویا لیں گے، جب آپ خدا کی رویا کے فرما بردار ہوں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس سب سے بڑی جو رویا ہے، سب سے بڑی رویا کیا ہے؟ کہ جاؤ سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ میرے عزیزو، یہ ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح کی طرف سے عظیم رویا ہے، ارشاد اعظم، گریٹ کمیشن، بلکہ اس کو سپریم کمیشن بھی کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے لیے یہ اہم ہے۔ ہاں، آپ پاسٹر ہیں، آپ خدمت کر رہے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے۔ آپ ایونجلسٹ ہیں، آپ خدمت کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن عزیزو، ہر ایک ایماندار کے پاس رویا ہونی چاہیے۔ یہ رویا ہر ایماندار کے لیے، اور اگر آپ اعمال میں دیکھیں تو ابتدائی کلیسیا کا ہر شخص پاسٹر نہیں تھا، ہر شخص ایونجلسٹ نہیں تھا، ہر شخص رسول نبی نہیں تھا، لیکن ہر شخص مسیح کا گواہ تھا۔ رویا سب کے پاس تھی، کیونکہ خداوند نے جو رویا دی تھی وہ سب کے لیے تھی۔ سو عزیزو، خداوند آپ کو بہت برکت دے۔ خداوند کی رویا میں چلنا شروع کریں، خداوند کے قدموں میں بیٹھیں، ٹائم سپینڈ کریں، ہولی اسپرٹ سے کہیں میری مدد کر، تاکہ میں جانوں تیری مرضی کیا ہے۔ اور جب ہولی اسپرٹ آپ کی زندگی میں کام شروع کرے گا، جب اس کی مومنٹ آپ کی زندگی، آپ کا اس کے ساتھ ایک ریلیشن بلڈ ہوگا، ایک ڈیپ ریلیشن میں ہوں گے، پھر آپ کو وہ خود بخود گائیڈ کرے گا
اور جب آپ اس کی مرضی سے خدمت کریں گے اور زندگی بسر کریں گے، آپ زندگی کی ہر جگہ پر خوشحال ہوں گے۔ کئی لوگوں کے پاس پیسہ ہے لیکن شادمانی نہیں ہے، لوگوں کے پاس سٹیٹس ہے، تعلیم ہے، کرسیاں ہیں، مرتبے ہیں، اختیار ہے، پر سیٹسفیکشن نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انر سیٹسفیکشن ہولی اسپرٹ دیتا ہے، روح القدس دیتا ہے۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دے۔ امید ہے کہ ہم سب اسی طرح خداوند کے آنے تک اس رویا کے فرما بردار رہیں، جیسے پالوس رسول نے کہا کہ میں آسمانی رویا کا نافرمان نہیں ہوا۔ خداوند آپ کو بہت برکت دے۔ آئیں اپنے سروں کو جھکائیں، اور میں چاہوں گا کہ آپ کے لیے ہم دعا کریں تاکہ خداوند ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم خدا کی رویا کے نافرمان نہ ہوں۔ اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں۔ آسمانی بزرگ خدا باپ، ہم دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہیں آج اس خوبصورت وقت کے لیے کہ تو نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم تیری حضوری میں تیرے کلام کو جانیں، اور ہم نے آج سنا اور سیکھا تیرے کلام میں سے کہ جہاں رویا نہیں وہاں لوگ بے قید ہو جاتے ہیں، آزاد ہو جاتے ہیں، لاپرواہ ہو جاتے ہیں۔ پر خداوند ہم ایسا نہیں چاہتے، کیونکہ جو بھٹک جاتا ہے وہ سزا پاتا ہے۔ روح پاک، ہم درخواست کرتے ہیں ہم تیری حضوری میں رہیں، ہم تیرے انانٹنگ میں رہیں، ہم تیرے پلان میں رہیں، ہم تیرے ریلیشن میں رہیں۔ ہم سب پر کرم کر، اور جتنے لوگ آج یہ کلام سن رہے ہیں، جتنے لوگوں نے یہ کلام سنا ہے اور آگے سنیں گے، ان سب کے لیے تیرا خادم ہونے کے ناطے بڑی برکت اور سلامتی چاہتا ہوں، درخواست کرتا ہوں ان سب کو ہولی اسپرٹ توفیق دے تاکہ یہ تیرے قدم میں بیٹھ کر اس رویا میں بڑھنا شروع ہو جائیں، اور تیری رویا میں اس کی تکمیل میں دن رات محنت کریں، اور بتھیروں کو تیرے پاس لانے کا وسیلہ بنے، نہ صرف یہ اپنے لیے، اپنے گھرانوں کے لیے، بلکہ ساری قوموں کے لیے باعث برکت ہوں۔ یہ سب کچھ مانگتے ہیں باپ تیرے پاک بیٹے ہمارے منجی خداوند یسوع المسیح کے نام میں، آمین۔